مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، کل کی کلاس میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو بحیثیت مصدق پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور پریکٹیکلی بھی اس کی دو مثالیں ہم نے بائبل جو کہ توریت، انجیل سمیت دیگر صحائف کا مجموعہ ہے، اس سے ہم نے کافی آیات اس حوالے سے پڑھی تھی کہ جس میں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ دعویٰ کہ میں پرانی کتابوں کی، اگلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، اس دعوے کی صداقت بالکل واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ تو عرض کیا گیا تھا کہ کل بھی اسی موضوع کو کنٹینیو کیا جائے گا، تو آج ہمارے 27 روزہ دورہ تعلیم القرآن کی 6ٹھی کلاس ہے، اور آج ہم اسی عنوان کو آگے بڑھائیں گے۔ اس پر ہم انشاءاللہ آج تیسری مثال بائبل کے حوالے سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب مقدس۔ اس کا پہلا حصہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اس کی پہلے جو شروع والی 5 کتابیں ہیں وہ توریت کہلاتی ہیں یا تورات کہلاتی ہیں۔ اس میں سے کتاب استثناء ہے، اس کا باب نمبر 19 ہے اور آیت نمبر 21 ہے۔ یہاں پر ایک حکم دیا جا رہا ہے، فرمایا کہ تجھ کو ذرا بھی ترس نہ آئے، یعنی قصاص کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ تجھ کو ذرا بھی ترس نہ آئے، جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہو۔ یعنی جب بھی آپ نے قصاص لینا ہے تو اے پیارے موسیٰ، انداز یہ ہونا چاہیے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، اور پاؤں کا بدلہ پاؤں۔ یہ صاف طور پہ استثناء باب 19 آیت نمبر 21 کے اندر مذکور ہے۔ اسی طرح یہ تو تھی بات توریت کی، اسی طرح ہم جب انجیل کو دیکھتے ہیں تو یہ متی کی انجیل ہے، باب اس کا 5 ہے اور آیت نمبر 38 ہے۔ یہاں پر بھی صاف طور پہ موجود ہے، تم سن چکے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ یعنی جو حکم تورات کے اندر موجود ہے، انجیل اس کی تصدیق کر رہی ہے، انجیل کے اندر بھی وہ حکم منوان اسی طرح موجود ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو کہ قرآن جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اگلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں، تو اس دعوے میں کس قدر صداقت ہے۔ یہ ہم تیسری مثال پڑھ رہے ہیں۔ نکالیے جی سورت نمبر 5 آیت نمبر 45۔ دیکھیے یہاں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، پیچھے بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی، تورات کی۔ دیکھیں آیت نمبر 44 شروع ہوتی ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک ہم نے تورات کو نازل فرمایا۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اور اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے تورات میں لکھ دیا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت۔ یہاں بھی اللہ کریم نے اسی طرح حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا یہ بات ہم نے تورات میں لکھی ہے۔ تو بتائیے قرآن تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے یا نہیں؟ قرآن کا یہ دعویٰ بالکل سچا دعویٰ ہے کہ قرآن اگلی آسمانی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے، جس طرح تورات کی تصدیق انجیل نے کی، اور اسی طرح تورات اور انجیل دونوں کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے قرآن نے فرما دی۔ تو کتنی مثالیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھی مثال بھی ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب مقدس موجود ہے،
زبور کا باب 37 ہے اور زبور کی باب 37 کی آیت 29 ہے۔ یہاں پر 29 نمبر آیت میں صاف طور پہ موجود ہے صادق زمین کے وارث ہوں گے۔ فرمایا گیا جو سچے ہیں، جو نیک ہیں، ایماندار لوگ ہیں، وہ زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ تو یہ ارشاد فرمایا گیا۔ اب اس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حکم کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے۔ نکالیے جی سورت نمبر 21 آیت نمبر 105۔ جی یہاں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے زبور میں لکھا، من بعد الذکر، ان کے ذکر کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث نیک بندے بنائے جائیں گے۔ یہ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ زمین میں وارث، زمین والی وراثت دی جائے گی نیک بندوں کو، ان بندوں کو جو صالحین ہیں۔ اسی طرح جس طرح زبور کے اندر آج بھی یہ موجود ہے کہ صادق زمین کے وارث بنائے جائیں گے۔ اور اس آیت نے یعنی قرآن پاک نے زبور کی اس آیت کی تصدیق کر دی۔ اس بات پر صرف ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ قرآن پاک یہاں زبور کی تصدیق کر رہا ہے، بلکہ خود عیسائی مسیحی علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ واقعتاً قرآن مجید فرقان حمید زبور کی اس آیت کی تصدیق فرما رہا ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے برکت اللہ صاحب کی صحت کتب مقدسہ۔ صحت کتب مقدسہ یہ موجود ہے، یہ مسیحی عالم ہیں، پادری کہہ لیں آپ، برکت اللہ صاحب، ان کی کتاب ہے اور یہ شائع ہوئی ہے فیروز پور روڈ لاہور سے، مسیحی کتب خانہ اس کو شائع کرنے والا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 165 کے اوپر صاف طور پہ موجود ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت جو ہم نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی، سورت نمبر 21 کی آیت نمبر 105، یہاں پادری صاحب لکھتے ہیں کہ یہ آیت واقعتاً زبور کی اس آیت یعنی باب 37 کی آیت نمبر 29 کی تصدیق کرتی ہے۔ یعنی واقعتاً یہ عیسائی بھی مانتے ہیں کہ قرآن، تورات، زبور، انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا اے اہل کتاب تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم اس کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا اور اس کو نہیں مانتے جو ہم پر نازل نہیں ہوا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا یوں نہ کہو، کیونکہ قرآن بھی بنیادی طور پر، اصولی طور پر کوئی نئی چیز نہیں پیش کرتا۔ قرآن حقیقتاً اصولیات میں، بنیادیات میں تورات اور انجیل اور زبور کی تصدیق کرتا ہے۔ لہٰذا پہلے دیکھ لو کہ تم انکار کس چیز کا کر رہے ہو۔ تو کیا ان آیات کو دیکھ کر، ان مثالوں کے دیکھنے کے بعد بھی مسیحی علماء یا اہل کتاب حضرات قرآن کا انکار کریں گے؟ کیونکہ قرآن کا انکار حقیقتاً تورات کا انکار ہوگا، قرآن کا انکار حقیقتاً زبور اور انجیل کا انکار کہلائے گا۔ تو یہی بات تو اللہ سمجھا رہا ہے کہ کم از کم انکار کرنے سے پہلے دیکھ لو قرآن ہے کیا۔ اب اسی کے ساتھ ہم پانچویں مثال جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ کتاب مقدس ہے۔ اس کی پہلی کتاب ہے پیدائش۔ اس میں پہلے باب کے اندر اور دوسرے باب کے اندر دنیا کی تخلیق کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے بنایا۔ تو یہاں صاف طور پہ موجود ہے کہ آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر اندر پوری کائنات بنائی۔ کائنات کا نظام، کائنات کی مکمل تخلیق اللہ کریم نے 6 دنوں کے اندر کی۔ یہ بائبل کا دعویٰ ہے۔ آپ شروع میں اس کو کھولیں گے تو پیدائش کی کتاب کھلے گی اور پہلے باب کے آخر میں وہ ساری تفصیل موجود ہے کہ پہلے دن اللہ نے کیا بنایا، دوسرے دن اللہ نے کیا بنایا، تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو تخلیق فرمایا۔ تو آخر میں خلاصتاً یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کریم نے 6 دنوں کے اندر اندر کائنات بنائی، سورج، چاند، ستارے، انسان، حیوانات،
نباتات، جمادات، یہ کائنات کا کل نظام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر تخلیق فرمایا، یہ بائبل کہتی ہے۔ اب ہم اس حوالے سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اس حوالے سے کیا فرماتا ہے۔ نکالیے جی سورت نمبر 7 آیت نمبر 54۔ جی اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے خلق السماوات والارض، زمین آسمان کو تخلیق فرمایا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان عرش پر جلوہ گر ہوا۔ تو یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کائنات کتنے دنوں میں بنی؟ 6 دنوں میں۔ زمین و آسمان کی تخلیق کتنے دنوں میں ہوئی؟ 6 دنوں میں۔ اسی کے ساتھ دوسرا مقام دیکھیے، سورت نمبر 10 ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ یہاں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یہاں بھی ہو بہو وہی ارشاد فرمایا کہ 6 دنوں میں اللہ کریم نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی اور پھر اپنی شیان شان عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اسی کے ساتھ تیسرے نمبر پر دیکھیے، سورت نمبر 11 ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ یہاں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی خدا ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ وہ ہے جس کا عرش پانی پر ہے۔ تو اللہ کریم یہاں بھی زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں فرماتا ہے کتنے دنوں میں ہوئی؟ 6 دنوں کے اندر یہ تخلیق ہوئی۔ اسی کے ساتھ نکالیے سورت نمبر 25 آیت نمبر 59۔ یہاں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذی، خدا وہ ہے جس نے خلق السماوات والارض، زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا، وما بینہما، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ان سب کو پیدا فرمایا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ اپنے شیان شان عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اسی کے ساتھ نکالیے سورت نمبر 32 آیت نمبر 4۔ یہاں دیکھیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے خلق السماوات والارض، زمین و آسمانوں کی تخلیق فرمائی، وما بینہما، اور جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے سب کو پیدا فرمایا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ اپنے شیان شان عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ تو یہاں بھی 6 دنوں میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ نکالیے سورت نمبر 50 آیت نمبر 38۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور تحقیق ہم نے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے ہم اس کی تخلیق کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس کو تخلیق کیا فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر ہم نے زمین و آسمانوں کی تخلیق فرمائی۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 57 آیت نمبر 4۔ یہاں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والذی، بے شک اللہ وہ ہے خلق السماوات والارض، جس نے زمینوں اور آسمان کو پیدا فرمایا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان شان عرش پر جلوہ فرما ہوا اور اپنی شان شان اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ تو یہ جو ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ تورات نے یہ بالکل ٹھیک بیان کیا ہے کہ زمین و آسمانوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کل 6 دنوں میں فرمائی ہے۔ اچھا یہاں پر میں ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں، ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں۔ وقت شروع ہوتا ہے سورج نکلنے سے، سورج کے غروب ہونے سے، دن اور رات کے آنے سے۔ تو جب دن ہی نہیں تھا، رات ہی نہیں تھی، تو یہ 6 دنوں میں تخلیق فرمائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سورج، چاند، ستارے یہ سب کچھ بنا تو بعد میں ہے، لیکن جب سب کچھ بنا لیا تو سب کچھ بنانے کے بعد، دن رات وقت بنانے کے بعد، جب اس وقت کی پیمائش کی گئی جس وقت میں یہ سارا کچھ بنایا تھا، تو پیمائش پوری اتری 6 دنوں میں۔ یعنی دن بعد میں بنے ہیں، وقت بعد میں بنا ہے، وقت اور دن یہ سب کچھ بعد میں تخلیق ہوا ہے، لیکن سب کچھ تخلیق فرمائے جانے کے بعد جب وقت کا اندازہ لگایا گیا کہ یہ سب کچھ کتنی دیر میں تخلیق ہوا، تو وہ اندازہ فٹ بیٹھا
کہ یہ 6 دنوں کے اندر اندر یہ سارا کچھ بنا ہے۔ تو اس لیے تورات صحیح کہتی ہے۔ اب جو عیسائی یہودی قرآن کا انکار کرتے ہیں تو قرآن پاک میں تو یہ بھی موجود ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق 6 دنوں میں ہوئی، تو گویا انہوں نے تورات کا انکار کر دیا، کیونکہ تورات بھی یہی کہتی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے اے اہل کتاب، قرآن کا انکار کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ قرآن تو تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، قرآن تو زبور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے، لہٰذا ہرگز ایسا نہ کرو کہ تم جو بھی آیت سنو اور کہہ دو جی ہم اس کو نہیں مانتے، نہیں، بلکہ قرآن کو اسی خدا نے نازل فرمایا ہے جس خدا نے تورات کو نازل فرمایا، جس خدا نے زبور کو نازل فرمایا، اور جس خدا نے انجیل کو نازل فرمایا۔ قرآن کو نازل فرمانے والا بھی وہی خدا ہے، اس لیے ایسے ہی ضد میں آ کر، حسد میں آ کر قرآن کا انکار نہ کرو۔ کتنی مثالیں ہو گئیں جی؟ 5 مثالیں ہو گئیں۔ چھٹی مثال یہاں جو ہم آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب مقدس، اس کی کتاب استثناء ہے، اور استثناء کتاب کا باب 18 ہے، اور باب 18 کی آیت نمبر 14 ہے۔ یہاں ایک ہیڈنگ موجود ہے، ایک نبی بھیجنے کا وعدہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی پیدا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل والو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان ایک نبی برپا فرمائے گا جو کہ میری طرح ہوگا، یعنی آنے والا نبی مسیل موسیٰ ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا، اس کے معاملات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتے جلتے ہوں گے، جس نبی کو بھیجنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی نشانی بھی بتا دی، فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ لوگوں سے کہے گا۔ جس نبی بھیجے جانے کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرے گا، بلکہ جو بھی بولے گا اللہ کے کلام سے بولے گا، کیونکہ اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ اپنا کلام ارشاد فرمائے گا، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا۔ تو یہ بات موجود ہے تورات کے اندر۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں اناجیل اربع کے بعد جو کتاب ہے اعمال کی کتاب، اس کا باب 13 ہے، آیت نمبر 20 ہے۔ یہاں پر صاف طور پہ موجود ہے اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر جلوہ فرما ہو چکے ہیں، ان کے بعد ان کے حواری وہ یہ بیان کر رہے ہیں مسیحیوں کو کہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا، یعنی یسوع کو بھیجے، ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے۔ یعنی آپ کے حواری یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تک آسمانوں میں رہیں گے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے، جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ یعنی جب تک پرانے نبیوں کی کہی ہوئی باتیں پوری نہیں ہو جائیں گی تب تک حضرت عیسیٰ دوبارہ زمین پر تشریف نہیں لائیں گے۔ جب پرانے نبیوں کی کہی گئی باتیں پوری ہو جائیں گی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لے آئیں گے۔ اچھا، وہ باتیں جو پوری ہوں گی جن کے بعد عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے کے آئیں گے، وہ بات کون سی ہے؟ وہ بات آگے بیان کرتے ہیں آیت نمبر 23 میں، کہتے ہیں چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے گا اس کی سننا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ حواری بتا رہے ہیں کہ وہ جو پرانے نبیوں کی کہی ہوئی باتیں پوری ہونی ہے نا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ابھی ایک نبی نے آنا ہے جو نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا ہوگا، جس کی بات تورات نے کی ہے۔ تو تورات کے بعد یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ ایک نبی نے آنا ہے جو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہوگا۔ اب ہم اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن اس پر کیا ارشاد فرماتا ہے۔ تو نکالیے ذرا سورت نمبر 73 آیت نمبر 15۔ جی، یہاں پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا، اے مشرکو، اے کافرو، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہی دینے والا ہے، کما ارسلنا،
اسی طرح رسول بھیجا، الا فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ تو فرعون کی طرف رسول کون آیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ فرماتا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، اسی طرح کا رسول ہم نے اے مکہ والو تمہاری طرف بھیجا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا نبی کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جن پر قرآن پاک نازل ہوا۔ تو فرمایا ہم نے اسی طرح تمہاری طرف رسول بھیجا جس طرح فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ تو قرآن نے گویا تورات کی بھی تصدیق کر دی کہ آنے والے نبی جو موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں گے وہ نبی کریم علیہ السلام ہے۔ تو گویا قرآن نے انجیل کی بھی تصدیق فرما دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی کہی ہوئی بات کی بھی تصدیق فرما دی کہ جس نبی کے آنے کا وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تھا وہ نبی کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ کون ہے؟ ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جن پر اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 46 آیت نمبر 29، یہاں پر جنات کی اس جماعت کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے آپ کی طرف بھیجا جنات کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، کہ وہ قرآن کو سنتے تھے، فلما حضروہ، کہ جب وہ حاضر ہوئے، قالوا انصتوا، تو ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموشی سے قرآن سنو، فلما قضی، پھر جب وہ قرآن سن چکے فارغ ہوئے، ولوا الی قومہم منذرین، تو اپنی قوم کے پاس پلٹے اس حال میں کہ وہ انہیں ڈر سنا رہے تھے۔ اب جنات نے جا کر کیا کہا؟ قالوا یا قومنا، جنات جا کے کہنے لگے اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، کہ اس طرح کی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو احکام قرآن پاک کے ہیں اسی طرح شریعت کے احکام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی موجود تھے۔ تو من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی گئی ہے اور جو موسیٰ علیہ السلام والی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، یہدی الی الحق، جو حق کی طرف ہدایت کرنے والی ہے، وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مُسْتَقِیم، اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والی ہے۔ تو یہاں بھی جنات نے اس سے کیا استدلال کیا؟ قرآن سن کر کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اسی طرح کی کتاب ہے، اسی طرح کے احکام ہیں جس طرح کے احکام اور جس طرح کی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ دوسرا مقام ہے جہاں قرآن اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جس نبی کے آنے کے متعلق اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یا جو بات تورات میں کہی گئی، جو بات اعمال کی کتاب میں کہی گئی، تو قرآن اس کی تصدیق فرمانے والا ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 53 ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس نبی کا وعدہ کیا گیا تھا، جیسے کہ ہم نے تورات میں سے پڑھ کے سنایا، اعمال کی کتاب میں سے پڑھ کے سنایا، تو دونوں جگہ پر موجود ہے۔ اس نبی کی نشانی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا اور پھر وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ اب دیکھیے سورت نمبر 53 ہے، اس کی آیت نمبر 3 دیکھیے، فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا محبوب جو بھی کلام کرتا ہے ہماری بھیجی ہوئی وحی سے کلام کرتا ہے۔ اب یہ وہی بات، وہی نشانی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی تھی کہ آنے والا نبی وہ ہوگا جس کے منہ میں اللہ اپنا کلام ڈالے گا اور پھر وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ یہ وہی بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہی کہ آنے والا نبی وہ ہے جس کے منہ میں اللہ اپنا کلام ڈالے گا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام اپنی خواہش سے نہیں کلام کرتے، بلکہ جو بھی کلام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی سے کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں بھی تورات اور انجیل کی تصدیق فرما دی، پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کی تصدیق فرما دی۔ اسی طرح ہم 7ویں مثال جو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ انجیل یوحنا ہے، اس کا باب 14 ہے اور آیت نمبر 16۔ انجیل یوحنا ہے، اس کا باب 14 ہے اور آیت نمبر 16 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر جانے سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں، اور میں باپ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ اسی طرح آگے آیت نمبر 26 ہے، فرماتے ہیں روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، یعنی مددگار،
وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں آیت نمبر 29 میں، اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے۔ اسی کے بعد آگے باب نمبر 15 کی آیت 26 ہے، جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے باپ کی طرف سے بھیجوں گا، جو آگے کہتے ہیں جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ اسی طرح آگے آیت نمبر یہ باب 16 کی آیت نمبر 5 ہے، کہتے ہیں اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیجوں گا۔ پھر آگے کہتے ہیں جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا یعنی خدا کی طرف سے سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ ان نشانیوں پر الگ سے ایک مکمل سبق ہو سکتا ہے، لیکن ہم اختصار کے ساتھ یہاں یہ عرض کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جتنی بھی باتیں کہیں کہ میرے بعد ایک مددگار آئے گا، میرے بعد وہ آئے گا جو تمہیں میری کہی ہوئی باتیں یاد دلائے گا، میرے بعد وہ آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سن کر پھر کلام کرے گا، میرے بعد وہ آئے گا جو تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، یہ ساری پیشین گوئیاں فرمائی ہیں۔ اب قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اس حوالے سے کیا فرماتا ہے۔ نکالیے سورت نمبر 61 آیت نمبر 6۔ دیکھیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والو، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور میں تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں، ومبشرا برسول، اور خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعد، جو آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ چونکہ تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر تحریف کر دی گئی، اپنی منمانی باتیں اس میں داخل کر دی گئی، اس کے معنی میں تحریف کر دی گئی، معنی و مفہوم کو بگاڑ دیا گیا، اسی لیے آج چونکہ اصل زبان میں انجیل موجود نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں الفاظ کا تعین نہیں کر سکتے کہ انجیل کے اندر کون سا لفظ ارشاد فرمایا گیا تھا جس کا معنی قرآن نے احمد بتایا ہے۔ چونکہ اصل موجود نہیں ہے اس لیے ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے، لیکن قدیم علماء بتاتے ہیں کہ یہاں لفظ فارقلیت استعمال ہوا تھا۔ فارقلیت، تو فارقلیت کا مطلب اسی عبرانی زبان کی ڈکشنری میں یا جس زبان میں انجیل تھی اسی زبان کی اس کی لغت میں اگر اس کا معنی دیکھا جائے تو فارقلیت کا معنی احمد بنتا ہے، محمود بنتا ہے، محمد بنتا ہے۔ تو یہاں اہل کتاب نے تعریف کر دی، لیکن اگر اس کا معنی مددگار بھی کیا جائے اور دیگر نشانیاں جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتائیں سب کو دیکھا جائے اور قرآن مجید فرقان حمید میں بیان شدہ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان کو دیکھا جائے تو عدل اور انصاف کا تقاضا یہی ہوگا کہ یوں کہا جائے کہ قرآن آج بھی انجیل کی اس پیشین گوئی کی تصدیق کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس اعلان کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ کل 7 مثالیں ہیں جو ہم نے پریکٹیکلی آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ کتاب مقدس کا مطالعہ کرنے والا، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے پڑھانے والا اس بات پر پوری طرح واقف ہے اور اس بات سے پوری طرح آگاہ ہے، لیکن ہم نے احباب کی آسانی کے لیے، سامعین کی آسانی کے لیے صرف 7 مثالوں پر اکتفا کیا ہے، تو جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ کہ میں اگلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوں، یہ دعویٰ بالکل حق ہے، سچ ہے۔ اہل کتاب کے علماء جو مسیحی علماء ہیں، ہمارے یہاں پاکستان میں اکثریت ان کی ہے، یہودی تو یہاں نہیں ہے، تو عیسائیوں کو، مسیحیوں کو قرآن کا انکار کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ان کا یہ انکار کہیں تورات کا انکار تو نہیں، ان کا قرآن کا انکار کرنا کہیں زبور اور انجیل کا انکار کرنا تو نہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔